آغا زین، چونکہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ سیرت پر گفتگو کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنے لیے رول ماڈل، اسوہ بنانا ہے اور انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں سیرت کا مفہوم واضح نہیں ہے، سیرت کے مفہوم کو ابھی تک شاید کھولا بھی نہیں گیا کہ سیرت کہتے کسے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے سیرت کے مفہوم پر گفتگو کریں کہ سیرت کہتے کسے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جن کے اندر ہم نے ائمہ علیہم السلام کی اتباع کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس بابرکت رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا، نور الولایہ کی پوری ٹیم کا، کہ جس کے ذریعے سے ناظرین اس وقت یہ محفل جو ہے اس میں موجود ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں۔ سوال جو آپ نے اٹھایا یہ بہت بنیادی اور بہت اہمیت کا حامل سوال ہے۔ اگر ہم اس سوال کو حل کر لیں تو ہمارے لیے بہت سے وہ سوالات کے جو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہم سے پوچھے جاتے ہیں، ہم نے بھی بہت پوچھے ہیں اساتذہ سے، بزرگان سے، کہ مثلاً ظاہری طور پہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے جو مختلف یعنی ادوار گزرے ہیں، ایک زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کی جا رہی ہے، ایک زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن سے تلوار کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ آیا ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرتیں مختلف تھیں، یا پھر یہ سارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ شاید آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک اور مشکل جو پیش آتی ہے ائمہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہماری عوام کے اندر، مثلاً امام علی علیہ السلام اگر خشک جو کی روٹی کھاتے ہیں تو اب بعض اوقات جو مومن امام علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ٹھانتا ہے اور اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی جو کی روٹی کھانی ہے۔ تو یہ والی بات کرنا میرا خیال میں شاید اس وجہ سے کہ سیرت کا مفہوم اس کے لیے واضح نہیں ہے کہ کس لیے ہے، تو یہ بہت ضروری موضوع ہے اس میں۔ جی بالکل، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل جو ہے ہمارے لیے حل ہو جائیں گے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سیرت کا اگر مفہوم کھل جائے اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں، لفظ سیرت کیا ہے؟ عربی زبان ایک بڑی وسیع زبان ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پروردگار نے قرآن مجید جیسی کتاب کے لیے عربی زبان کا استعمال کیا۔ عربی زبان کی بہت وسعت ہے۔ اسی کا ایک چھوٹا سا یہاں سے ہم مدد لیتے ہیں اس زبان سے اس مسئلے کو سمجھنے میں، کہ سیرت کا جو لفظ ہے، ایک ہوتا ہے سیر، سیر یعنی سفر کرنا۔ ایک تو ہمارے یہاں اردو میں سیر و تفریح ہوتا ہے، عربی میں جو سیر ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کو سیر کہتے ہیں، جس کو ہم سفر کہتے ہیں۔ ایک ہے سیر، ایک ہے سیرت۔ سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں طول تاریخ میں، ان میں سے بہت سی کتابیں، شاید اکثر کتابیں، وہ سیر سے متعلق ہیں، سیرت سے متعلق نہیں ہیں۔ کیسے؟ میں اس کو تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سیرت جو ہے وہ، سیر تو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے کر جائیں، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں، قبلہ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، یہ ہے سیر۔ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر لیا، لیکن آپ اپنے انداز میں وہ سفر کریں گے، میں اپنے انداز میں وہ سفر کروں گا، قبلہ اپنے انداز میں وہ سفر کریں گے۔ اس اسلوب کو، اس میتھڈ کے ڈیفرنس کو جو ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیرت۔ یعنی سیرت میں اسلوب کا معنی پایا جاتا ہے، ڈھنگ۔ مثلاً عربی میں جو معمولاً جو مثال دی جاتی ہے وہ جلسہ اور جلسہ کی دی جاتی ہے۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں اس کو کہتے ہیں جلسہ، بیٹھنا، یعنی کوئی بھی بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں، بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ۔ یعنی خالی بیٹھنا اگر مانا کر آپ بیان کر کسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے تو جلسہ کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی خاص اسٹائل سے بیٹھا ہوں، آپ کسی اور اسٹائل سے بیٹھے ہیں، یہ اسٹائل بھی جب ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو جلسہ نہیں، اس کو جلسہ کہیں گے۔ سیرت بھی اسی جلسہ کے ہم وزن ہے، اور سیرت خاص اسلوب سے اس سفر کو طے کرنا۔ بس میں تھوڑی سی ناظرین کے لیے وضاحت کر دوں اس جملے کی آپ کی، چونکہ جتنا تکرار کریں گے یہ علمی بحثیں اسی لیے ان کے ذہن میں بیٹھیں گی، چونکہ عرض کیا کہ یہ ایسے مطالب ہیں کہ جو کم سننے کو ملتے ہیں۔
بس آپ نے ایک مطلب جو بیان کیا وہ یہ کہ اگر فقط مثلا ایک سادے بیٹھنے کو اگر عربی میں بیان کیا جائے تو عربی ورڈ جو استعمال ہوتا ہے وہ جلسہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب وہ بیٹھا ہے. لیکن اگر کوئی یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بندہ یا میں خاص انداز میں بیٹھا تو وہ وزن اس کا تبدیل ہو جائے گا، جلسہ سے جلسہ ہو جائے گا، جلسہ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے سیر اور سیرت کا رابطہ ہے. درست ہے. تو ایک اور مثال یہاں پر ہم ذرا آسان کرنے کے لیے لے لیتے ہیں. مثلا غالب ایک شاعر ہیں، اقبال بھی شاعر ہیں، شہید محسن نقوی بھی شاعر ہیں. تو ایک میرے جیسا عام آدمی کہ جو اس ہنر سے اگر آگاہ نہیں ہے تو وہ ان سب کو شاعر کہہ رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی گہرائیوں کو جانتا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ غالب کا اسٹائل، سبک، میتھڈ یا اسلوب اور ہے، اقبال کا اسلوب اور ہے، شہید محسن نقوی کا اسلوب اور میتھڈ مختلف ہے. بس یہ میتھڈ جو ہیں مختلف ہو جاتے ہیں. سیرت بھی اسی طرح سے. اب آتے ہیں ہم سوچنے کے اسٹائل پہ. ایک اور مثال تاکہ یہ بات جتنی واضح ہو، چونکہ بہت اہمیت کی حامل یہ بات ہے اور اس مسئلے کو واضح ہونا چاہیے. لوگوں کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ہر شخص سوچتا تو ہے بالآخر اپنی زندگی میں. کچھ لوگ اصول ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، کچھ اصولوں کے مطابق لاجیکلی سوچتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے کوئی اصول نہیں ہوتے، بے ڈھنگے طریقے سے مثلا سوچ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ عقلی دلیل کی بنیاد پر فیصلے اپنی زندگی میں ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، سوچ کے کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں. جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں احساسات میں، جذبات میں ڈیسیژن لیے جاتے ہیں اور ایک عجیب سی زندگی وہ گزارتے چلے جاتے ہیں. تو یہ سوچنے کے طریقے اور اسلوب جس طرح مختلف ہیں. اب آتے ہیں عمل کے اندر. عمل کے اندر بھی لوگوں کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اسلوب مختلف ہوتے ہیں. ایک شخص جو ہے اس کا اسلوب پوری زندگی کے اوپر حاکم ایک قانون کو اصل میں اسلوب کہا جاتا ہے. ایک قانون یا کئی قوانین کا مجموعہ جس کے اندر اس کی پوری زندگی گزر رہی ہے، اسی کو سیرت کہا جاتا ہے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ دھوکہ، فراڈ اور اس طریقے سے پوری زندگی گزارتا ہے. یہ اس کا اصول ہے کہ بس میں نے اپنے اہداف تک پہنچنا ہے، چاہے مجھے دھوکہ دینا پڑے، کسی کو کچھ بھی کرنا پڑے، میں نے بس اپنا وہ اچیو کرنا ہے ٹارگٹ. جبکہ ایک شخص ہوتا ہے اس کی زندگی میں کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ قوانین ہیں، ان سے وہ باہر نہیں جاتا، ایمانداری ہے اور مختلف طریقہ کار، بس زندگی گزارنے کی اسالیب. اب ہم آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو اسلوب ہیں، جو حاکم قوانین ہیں ان پاک ہستیوں کی زندگی کے اوپر، اگر ہم ان کو سمجھ پائیں تو پھر ہم اس کی اتباع کر پائیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق آگے ڈھال سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیرت ہم ان اصول کو اور ان اہداف کو کہیں گے کہ جس کی خاطر یا جن اصولوں کے تحت ائمہ معصومین نے یا انبیاء نے زندگی گزاری ہے. تو اہداف کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ اہداف سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں یہاں پر واضح کر دیتا ہوں. ایک آپ سادہ سی مثال لیجئے کہ ایک دشوار سفر ہے، ایک آخری چوٹی ہے جس تک پہنچنا ہے. رستے میں مختلف سٹیپس ہیں. ہم اپنی زندگی میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب پلاننگ کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے، ایک آخری ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے، اور اس میں پھر ہم شارٹ ٹرم پلانز بھی بناتے ہیں. ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. ایک ہمارا آخری ٹارگٹ ہوتا ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے. جو مثال میں نے دی کہ ایک شخص جو ہے کوہ نوردی کر رہا ہے، ہائکنگ کر رہا ہے، اس نے اس آخری چوٹی کو سر کرنا ہے. اس آخری چوٹی کو سر کرنے کے لیے رستے میں مختلف ہرڈلز بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. شارٹ ٹرم جو ہے وہ اپنی ایک پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ان چوٹیوں کو سر کرنا ہے. تو یہ ایک سفر ہے اس کا. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پوری بشریت کو ان دشوار رستوں سے گزار کر کامیابی تک پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ہے ہدف. اب یہاں پر میں آپ کو اس سوال اہم ہے، اس کے لیے مجھے تھوڑی سی بات اگر اجازت وقت میں ہو تو میں کھولوں اس بات کو تھوڑا سا. یعنی اگر تھوڑا طولانی ہو جائے گا تو ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا آغا صاحب سے استفادہ کر لیں، پھر واپس پلٹ کے آتے ہیں. تو آپ خلاصہ اپنی بات کا عرض کریں تاکہ اس سے آگے پھر نکلتے ہیں. یعنی بات ہماری چل رہی تھی کہ ہم نے ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت کا آپ نے معنی کیا کہ وہ اصول، وہ اسلوب کہ جس کے تحت ائمہ معصومین ایک خاص ہدف تک پہنچنے کی
کوشش کرتے ہیں. اب وہ ہم ہدف کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ہدف یہ ہے کہ بشریت کو نجات دلوانی ہے. ٹھیک ہے. اس سے جو پہلا ہدف ہے، دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے، ایک لانگ ٹرم ہے. ایک پہلے اہداف اچیو کیے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد اور بڑے اہداف اس کو پھر آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. اس میں جو پہلا ہدف ہے، بنیادی ترین ہدف، وہ اسلامی آئیڈیالوجی کی حفاظت کرنا ہے. اور اس حفاظت کے رستے میں اگر جنگ کرنی ہے تو جنگ کریں گے، اگر صلح کرنی ہے تو صلح کریں گے انشاءاللہ. یہ پھر چونکہ بحث لمبی ہے، اسی کو ہم آگے کھولیں گے، اس کو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.